اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس وقت ساری کائنات نبی کی آمد پر خوشیاں منا رہی تھی۔ سرکار کی آمد پر ساری دنیا مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ ایک ہی شخص تھا جو ٹینشن میں تھا، جو غم میں تھا، مارے غم کے جو ہے نڈھال تھا، سینہ پیٹ پیٹ کر سر کوٹ کوٹ کر کے رو رہا تھا۔ جب اس کے چیلوں نے پوچھا کہ مہاراج کیا ہو گیا، اتنا ٹینشن کیوں ہے، اتنے غم میں کیوں ہے، اتنی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آخر سر پیٹتے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کی وجہ سے لوگ سر پیٹتے ہیں، آپ کو کبھی سر پیٹتے نہیں دیکھا، کبھی سینہ ٹوٹتے نہیں دیکھا، کبھی جو ہے ماتم کرتے نہیں دیکھا، کبھی غم مناتے نہیں دیکھا۔ لیکن آج ہو کیا گیا ہے، آج وجہ کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے، تکلیف کی وجہ کیا ہے، سر پیٹنے کی وجہ کیا ہے، سینہ ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے نہ بتاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے، آج جو ہے اس دنیا کے اندر اس زمین پر امام الانبیاء آ گیا ہے، مختار دو جہاں آ گیا ہے، سرور انبیاء آ گیا ہے۔ اب میرا مشن نہیں چلنے والا، اب میرا کاروبار نہیں چلنے والا، اب میرا بازار نہیں گرم ہونے والا، اب جو ہے لوگوں کو میں بہکا نہ پاؤں گا، لوگوں کو راہ راست سے ہٹا نہ پاؤں گا، اب میرا مارکیٹ ختم ہو جائے گا، اب میرا کاروبار بند ہو جائے گا، اب میری تجارت ختم ہو جائے گی۔ لوگوں نے جب پوچھا تھا اس طریقے سے ابلیس نے جواب دیا تھا اور کہا اب جو ہے میرے کام کاج پر لگام لگنے والا ہے، اب جو ہے لوگوں کو ہدایت ملنے والی ہے، اب کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا، اب کوئی جو ہے اپنی عورت کو اس کے شوہر کو چیتا پر نہیں جلائے گا، اب کوئی جو ہے معبودان باطل کی عبادت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب اللہ کی عبادت کریں گے۔ لہذا میرا بازار ختم ہونے والا ہے، میری مارکیٹ ختم ہونے والی ہے، میرا کاروبار بند ہونے والا ہے، اسی وجہ سے افسوس کر رہا ہو، سر پیٹ رہا ہو، سینہ کوٹ رہا ہو، اس لیے کہ ابھی تک تو میرا کاروبار زور و شور سے چل رہا تھا، لیکن آج جو ہے نبی آخر الزمان کی ولادت ہو چکی ہے، ان کے آنے پر میرا دھندا چوپٹ ہونے والا ہے، لہذا اسی لیے غم منا رہا ہو، اسی لیے آنسو بہا رہا ہو، اس لیے سر کو پیٹ رہا ہو، اس لیے سینہ کوٹ رہا ہو، اس لیے کہ اب میرا کام کاج چلنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک وہی شخص تھا جس کو نبی کی آمد سے تکلیف ہوئی تھی، سرکار کی ولادت سے تکلیف ہوئی تھی، سرکار کے میلاد سے اس کو ٹینشن ہو گیا تھا، لیکن آج بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پر چہرہ بگاڑ لیتے ہیں، نبی کے میلاد کے موقع پر منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ منانا جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس طریقے سے جو ہے فتوے دے کر کے ہونے والے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یاد رکھنا آج یہ جو ہے انکار کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا، رسول کی آمد پر چہرہ بگاڑ لیتے ہیں، تو آج کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے۔ آج سے جو ہے تقریباً 1400 سال پہلے اس کے باپ نے یہی کارنامہ انجام دیا تھا جو آج اس کی اولادیں انجام دے رہی ہے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے باپ نے بہت پہلے ٹینشن کیا تھا، اس کے باپ نے بہت پہلے غم منایا تھا، بہت پہلے اپنا سر پیٹا تھا، سینہ ٹوٹا تھا۔ آج اگر اس کی اولادیں کرتی ہے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اگر اس کی اولادیں اپنے باپ کے طریقے پر عمل کرتی ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہاں سنت وہ بھی ادا کرتے ہیں، سنت ہم بھی ادا کرتے ہیں، طریقہ وہ بھی کسی کا اپناتے ہیں، طریقہ ہم بھی کسی کا اپناتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے مقدر میں ہمارے مقدر میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ابلیس کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کے مقدر فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، جس ابلیس کو کوئی ٹینشن نہ دیتا تھا، جو سب کو ٹینشن دیتا تھا، جو سب کو ٹینشن دیتا تھا، نبی کی آمد پر اسے ٹینشن ہو گیا۔
اسے ٹینشن ہو گیا اب میاں جو ہے یہ ابلیس یہ جو ہے دراصل جو ہے عزازیل تھا، یہ ابلیس کیسے بن گیا؟ یہ اتنا جو ہے زبردست ٹائٹل کہاں سے پا گیا؟ کہاں سے مل گیا ابلیس کا لقب اس کو؟ یہ تو فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا نا، فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، جنت کے اندر رہتا تھا، پھر جو ہے اس کی عادت کیسے بن گئی، اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ شیطان کی یہ جو حالت ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، اور دراصل وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر بھی تعظیم محمدی کا مسئلہ تھا، تعظیم آدم کا مسئلہ نہیں تھا۔ صرف آدم کے تعظیم کا مسئلہ ہوگا تو بات جو ہے بن سکتی تھی اس کی، لیکن وہاں تعظیم آدم کا نہیں کروایا جا رہا تھا۔ شکل آدم تو وہاں تھی سامنے، لیکن پیشانی آدم میں نبی کا نور جگمگا رہا تھا، آدم کی پیشانی میں میرے نبی کا نور چمک رہا تھا۔ سجدہ آدم کو نہیں، نور محمدی کو کرایا جا رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے نور کو سجدہ کرایا جا رہا تھا، لیکن انکار کر دیا، نہیں کروں گا، تعظیم نہیں کروں گا، اے مولا نماز پڑھنے کو بول پڑھوں گا، روزہ رکھنے کو بول رکھوں گا، قرآن اور جو ہے جو عبادت و ریاضتیں کرنے کو بول کروں گا، رکوع کرنے کو بول کروں گا، سجدہ کرنے کو بول کروں گا، دن رات عبادت کرنے کو بول کروں گا، لیکن تعظیم نبی نہیں کروں گا۔ عبادت کے لیے تیار تھا، رکوع سجدے کے لیے کبھی منع نہ کیا، کبھی عبادت سے انکار نہیں کیا، عبادت کے لیے تو ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اے مولا جو عبادت کروانا چاہے کروا لے، میں تیری عبادت کے لیے ہر وقت جو ہے موجود ہوں، حاضر ہوں، لیکن تعظیم نبی نہیں کروں گا، عبادت کروں گا، تعظیم نبی نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جب تو میرے نبی کی تعظیم نہیں کرے گا تو تیری عبادت کا میں کروں گا کیا؟ تیری عبادت کس کام کی ہے؟ تیری عبادت کس کام کی ہے اگر تو تعظیم نبی نہیں کرتا؟ تو حضرات مسئلہ وہاں بھی یہی تھا اور یہاں بھی وہی مسئلہ ہے۔ وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار تھا، عبادت کے لیے تیار تھا، اللہ کی بندگی کے لیے تیار تھا، اور یہ اس کی اولاد یہ بھی نماز پڑھنے کو عبادت کرنے کو تیار ہے، لیکن تعظیم نبی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عبادت سے اس کو بھی انکار نہیں تھا، عبادت سے ان کو بھی انکار نہیں ہے، تعظیم سے اس کو بھی انکار تھا، تعظیم سے اس کو بھی انکار ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے، بات بالکل صاف ہے، عبادت سے انکار اس کا بھی نہیں تھا، عبادت سے انکار ان کا بھی نہیں ہے، تعظیم سے انکار وہ بھی کر رہا تھا، تعظیم سے انکار یہ بھی کر رہا ہے۔ تو میاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ تعظیم سے انکار ابلیس نے بھی کیا تھا، تعظیم سے انکار آج وہابی دیوبندی بھی کرتا ہے۔ تو جو رزلٹ اس کا ہے وہی رزلٹ ان کا ہے، جو انجام ان کا ہے وہی انجام ان کا ہے۔ جہاں جہنم میں اسے پھینکا جائے گا وہیں پر ان کی اولادوں کو بھی اٹھا کر کے پھینک لیا جائے گا، اس لیے کہ جہاں تک وہ راضی تھا وہاں تک یہ بھی راضی، جہاں تک وہ راضی تھا، بات کو سمجھے، جہاں تک وہ راضی تھا وہاں تک یہ بھی راضی ہے، اور جہاں اس کا انکار تھا وہاں ان کا بھی انکار ہے۔ تو دونوں کا انجام ایک ہے، دونوں کا مقام ایک ہے۔